اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی قدر، مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں بالعموم اور رہبر معظم انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی کی خدمت میں بالخصوص اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت مطہرہ میں بالاخص عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر ایک فریضہ جو ہماری گردن پر بعض شرائط کے ساتھ آتا ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ۔ فطرانہ در حقیقت زکوٰۃ کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ زکوٰۃ کی ایک قسم مال کی زکوٰۃ ہے اور ایک قسم بدن اور جان کی زکوٰۃ ہے۔ فطرانہ در حقیقت بدن اور جان کی زکوٰۃ ہے جو کہ عید الفطر کے موقع پر چند شرائط کے ساتھ آپ پر واجب ہوتا ہے۔ جو بھی شخص ماہ مبارک رمضان کے آخری دن غروب کے وقت یعنی شب عید غروب کے وقت بالغ ہو، عاقل ہو، کسی کا غلام نہ ہو اور فقیر نہ ہو، اس پر اپنا اور ان افراد کا جو اس کے ہاں باقاعدہ کھانا کھانے والے تصور ہوتے ہوں فطرانہ دینا واجب ہے۔ یہ فطرانہ اس کو غلات میں سے یعنی اناجوں میں سے جیسے گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول، مکئی وغیرہ وغیرہ سے دینا ہوگا۔ اس کی مقدار 1 صاع ہے جو کہ تقریباً 3 کلو ہے۔ یا تو وہ جنس جو آپ کے ہاں زیادہ رائج ہے، جیسے آپ کے ہاں ہمارے یہاں عموماً روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، گندم کھائی جاتی ہے، تو یا تو وہ جنس آپ جو ہے وہ ہر فرد کے عوض میں جس کا فطرانہ دیا جا رہا ہے ہر فرد کی نسبت 1 صاع یعنی 3 کلو دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو شخص زکوٰۃ فطرہ دے رہا ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فقیر نہ ہو۔ شریعت میں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ نہ اٹھا سکے، افورڈ نہ کر سکے، نہ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ سال بھر کا خرچہ اٹھا سکے، اور نہ ہی کوئی ایسی جاب، کوئی ایسا روزگار ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا سال بھر کا خرچہ اٹھا سکے۔ ایسا فرد جو ہے اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ فطر دے، اور اس کو آپ بعنوان مستحق اگر اس میں شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کو فطرانہ دے بھی سکتے ہیں۔ فطرانے کا وقت فطرانہ ادا کرنے کا کب ہے؟ وہ جب آپ عید کا چاند جو ہے وہ شب عید دیکھ لیتے ہیں، جب وہ نظر آ جاتا ہے تب جو ہے آپ فطرانہ جدا کر سکتے ہیں، اور دینا آپ نے اگر آپ نماز عید فطر پڑھ رہے ہیں تو نماز عید فطر سے پہلے آپ پہ واجب ہے کہ آپ دیں، اور اگر آپ نماز عید فطر نہیں پڑھتے تو پھر عید کے دن ظہر سے پہلے آپ پر واجب ہے کہ آپ فطرانہ مستحقین تک پہنچا دیں۔ اب شب عید یعنی غروب آفتاب کے وقت شب عید جو شخص بھی آپ کے ہاں کھانا کھانے والا تصور ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے اس کا نفقہ آپ کی گردن پر واجب ہو یا واجب نہ ہو، چاہے وہ اسی شہر میں رہ رہا ہو جس شہر میں آپ ہیں یا کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، اس کا فطرانہ آپ نے دینا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو رہبر معظم کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو صرف شب عید آپ کے ہاں افطار کر رہا ہے، اگرچہ وہ غروب سے پہلے ہی آپ کے گھر آیا ہو اور آپ کی مرضی سے کیوں نہ آیا ہو، وہ آپ کے ہاں باقاعدہ کھانا کھانے والا تصور نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ کھانے والا ایسا مہمان تصور ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پہ آپ کے ہاں 1 دن 2 دن رہے ٹھہرے اور 2-3 کھانے آپ کے ہاں مثلاً کھاتا ہے، تو ایسا شخص آپ کے ہاں جو ہے وہ باقاعدہ کھانا کھانے والا تصور ہوتا ہے۔ شب عید آپ کے ہاں افطار کرنے والا رہبر کے مطابق باقاعدہ کھانا کھانے والا تصور نہیں ہوتا۔ ہاں، دوسرے فقہا کے مطابق مثلاً آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ عرف اس کو آپ کے ہاں باقاعدہ کھانا کھانے والا تصور کرتا ہے یا
نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کیا ہے کہ آپ شب عید فطرانہ جدا کر سکتے ہیں، تو آیا ماہ مبارک رمضان میں یا اس سے پہلے فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں یا ماہ مبارک رمضان سے پہلے فطرانہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو کسی فقیر کو رمضان میں یا رمضان سے پہلے قرض ادا کر دیں، کچھ قرض دے دیں، اور بعد میں جب آپ پہ فطرانہ واجب ہو تو اسی فطرانے کو آپ اس کے قرض کے طور ادائیگی کے طور پہ تصور کر لیں، اور یہی تصور کر لیں کہ یہ جو اس کا قرض ہے اس کی گردن پہ، وہی بے عنوان فطرانہ میں اس کو دے رہا ہوں، تو اس کو وہ پھر فطرانے کے پیسے آپ اس قرض کی بابت جو ہے وہ حساب کر لیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ جس کو آپ فطرانہ دے رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ ممکن حد تک آپ کے لیے یہی ضروری ہے کہ ایک شیعہ فقیر کو آپ جو ہے وہ فطرانہ دیں، لیکن اگر آپ کے شہر میں اور آپ کی دسترس میں شیعہ فقیر نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی مسلمان فقیر کو فطرانہ دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ناسبی نہ ہو۔ بعض فقہا نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص شرابی نہ ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اور اس فطرانے کے پیسے کو وہ گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرے۔ اسی طرح آپ اگر غیر سید ہیں تو آپ سادات کو اپنا فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اس میں معیار یہ ہے کہ فطرانہ دے کون رہا ہے۔ ممکن ہے آپ جس شخص کا فطرانہ آپ کے اوپر واجب ہے وہ آپ کے ہاں باقاعدہ کھانا کھانے والا تصور ہو رہا ہو، ایک سید ہو اور آپ غیر سید ہو، لیکن کیونکہ جو فطرانہ دے رہا ہے وہ غیر سید ہے، لہٰذا اس کا فطرانہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ اپنا فطرانہ ان افراد کو نہیں دے سکتے کہ جن کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ ہاں، ان موارد میں ان کو دے سکتے ہیں کہ جو نفقے کے ذیل میں نہ آتے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ان کا وہ مقروض ہے، آپ ان کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے ان کو فطرانہ دے سکتے ہیں اگر ان میں باقی شرائط پائی جاتی ہوں مستحقین زکوٰۃ فطرانہ کی۔ اچھا، آپ یوں بھی نہیں کر سکتے کہ آپ فطرانہ جو ہے وہ اس کی رقم سے اس کی ضرورت کی چیزیں اور اجناس خرید کے اس کو دے دیں مستحق کو، یہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے یا تو وہ جنس جس کا کہ آپ فطرانہ دے رہے ہیں، جیسے گندم ہے، جیسے جو ہے، جیسے چاول ہے، یا تو وہ جنس دینی ہے یا اس کی قیمت دینی ہے۔ آپ اس کی ضرورت کی اشیاء اس کو خرید کے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ فراموش کر جائیں، بھول جائیں فطرانہ دینا، تو اگر آپ نے پہلے سے فطرانہ جدا کیا ہوا ہے تو جب بھی یاد آئے وہ فطرانہ آپ دے دیں، اور اگر پہلے سے جدا نہیں کیا ہوا تو جب یاد آئے جدا کر کے بغیر ادا اور قضا کی نیت سے آپ فطرانہ جو ہے وہ دے دیں۔ اچھا، یہ یاد رکھنا ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ کیونکہ ایک عبادی عمل ہے، ایک عبادت ہے، لہذا اس کو قربتاً اللہ کی نیت سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کو جیسے باقی عبادی اعمال آپ قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیتے ہیں، اس کو بھی آپ قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیں گے۔ اگر کسی فقیر کو آپ فطرانہ دینا چاہتے ہیں لیکن اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو آپ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ یہ فطرانہ ہے، اس کو بے عنوان ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن خود آپ نے فطرانے کی اور قربتاً اللہ کی نیت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے وظائف اور فرائض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔